مفتی صاحب حج کے واجبات میں دیکھیں سعی کے اور طواف کے واجب کو اگر آپ دیکھیں دونوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ سعی بھی اور طواف بھی پیدل کرنا کیا ہے واجب ہے، یعنی جو معذور نہیں ہے وہ پیدل کرے گا. تو یہ معذوری کا کیسے جو ہے پتہ چلے گا کہ یہ میں مثال کے طور پر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں معذور ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں ہمارے ہاں عرف عام میں اپاہج کو معذور کہا جاتا ہے. ٹھیک کہ لنگڑا للا ہے، ٹھیک ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، فالج زدہ ہے، وہ معذور. ایسا نہیں ہے. معذوری کی ڈفرینٹ جو ہے نا صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک. بعض لوگ ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ہمت جواب دی جاتی ہے جی، کیونکہ پیدل بہت چلنا پڑتا ہے. جی، مطلب عزیزیت سے کوئی آ رہا ہے تو گاڑیاں دور چھوڑ رہی ہیں یا اجیات پہ چھوڑ رہی ہیں، 1-1.5 کلومیٹر تو آنے میں لگ جاتا ہے، مسجد تک اترنے میں لگ جاتا ہے. تو پھر بندہ بعض اوقات تو 2-3 طواف چکر کرتا ہے، تھک جاتا ہے. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ بے بسی کی کیفیت میں آ جائے اور شدید تکلیف کی کیفیت میں آ جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ زائل ہو سکتی ہے، تھوڑا انتظار کرے گا، آرام کرے گا تو ٹھیک ہے، تھوڑا آرام کر لے. بعض لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، رشیز پڑ جاتے ہیں، پٹھے اکڑ جاتے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ تو جلدی سے زائل بھی نہیں ہوں گے. تو یوں حالت عذر جو ہے وہ کسی پر بھی طاری ہو سکتا ہے. موقع محل دیکھا جاتا ہے. اور یعنی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب کس کے ساتھ تھکاوٹ زیادہ طاری ہوگی. بعض اوقات بعض لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پرابلم آ جاتی ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری پوزیشن یہ ہے، میری حالت یہ ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا، بس ہو گئی میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کی بالکل بس نہ ہوئی ہو 4 چکر وہ پیدل کر لے گا، بس طواف ہو یا صحیح ہو. اس میں یہ ہے کہ بڑے کفاروں سے بچت ہو جاتی ہے اور عبادت کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی اکثر کرنا پایا جاتا ہے. تو باقی جو مجبور ہے بہرحال وہ معذور ہے، اور معذور کے لیے رخصت ہے تو موجود ہے. ٹھیک.